السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ صدق اللہ العظیم۔ اصل حکم تو ابتدا سے جہاد کا، ہجرت کا چل رہا تھا۔ جہاد ہی میں چونکہ سفر کی ضرورت پیش آتی ہے تو سفر کی نماز کا مسئلہ بھی آ گیا، اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ تو خاص جہاد کے وقت نماز کیسے پڑھنی ہے اس سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے بڑا کامل اور مکمل دین نازل فرمایا، بڑا مکمل دین نازل فرمایا، ذرا سی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ اور میں جو آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی آدمی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، کسی ایک لمحے میں بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، یہ شریعت مجھے نہیں بتاتی، بلکہ شریعت کہتی ہے جیسا تمہاری سمجھ میں آئے ویسا کر لو۔ ایسا نہیں، بہت کامل ہماری شریعت ہے الحمدللہ، اور بڑی رعایت ہے ہماری شریعت میں، بہت رعایت ہے، ایک ایک حال کی رعایت۔ یہ قصہ کیا ہے جس پہ یہ آیت اتری؟ 4 یا 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ ذات الرقاع ہے یا عصفان نامی کوئی جگہ ہے، وہاں جہاد ہو رہا ہے۔ اب اس میں نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا۔ ظہر کی نماز تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سارے صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، نماز تو پڑھنی ہے نا۔ ہاں، ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، خندق کا موقع ہے، کہ جہاد اس قدر زوروں پہ رہا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ظہر پڑھ سکے، نہ عصر پڑھ سکے، نہ مغرب پڑھ سکے، عشاء بھی کہیں آخر وقت میں جا کے پڑھیے، 4 نمازیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باجماعت ان 4 نمازوں کو پڑھا ہے، پہلے ظہر کی قضا کی ہے، پھر عصر کی قضا کی ہے، پھر مغرب کی قضا کی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، اور اسی خندق میں ایک دفعہ ایسا ہوا ایک دن کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول بس میری تو آج عصر کی نماز نکل ہی گئی تھی، ایسا مصروف تھا میں جہاد میں، بس پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ ان صلیتھا، کہا میں تو پڑھ بھی نہیں سکا، ایسا مشغول رہا میں نماز جہاد کے اندر اور معاملات میں نا۔ قرآن نے جو خندق کا منظر بیان کیا ہے احزاب کا کہ بلغت القلوب الحناجر، تمہارے دل تمہارے منہ کو آ گئے تھے، ایسا خوف تھا، اور تمہیں اللہ سے مختلف قسم کی امیدیں تھیں کہ ہوگا کیا، یہاں سے لشکر وہاں سے لشکر۔ تو ایک موقع ہے جہاد کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور آپ نے باجماعت نمازیں پڑھی ہیں بعد میں، ورنہ جہاد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی ہے بھائی۔ تو ظہر کی نماز آپ نے جب باجماعت پڑھائی، حضرات صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے جماعت کی نماز پڑھ لی۔ اب کفار یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں سارے، بعد میں سوچا کتنا اچھا موقع تھا، یہ نمازیں پڑھ رہے تھے، اب ان کی ایسی تیسی کر دیتے، اور کہا ابھی عصر کی نماز آنے والی ہے، یہ ان کو بڑی محبوب ہے، اب یہ پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے سارے کے سارے، بس تکہ بولٹی کر دیں گے ان کی، جیسے ابھی ہوا اللہ حفاظت فرمائے۔
فلسطین میں جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں مسجد اقصیٰ میں، کیسا ظلم ہے یار، کیسا ظلم ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے بھی نیت کر لی کہ بھائی عصر کی نماز انہوں نے پڑھی نہیں، کہ ہم نے ان کی ٹکا بوٹی کی نہیں۔ جبرائیل امین نازل ہو گئے عصر کی نماز سے پہلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ الخوف کا طریقہ سکھایا کہ آپ نماز ایسے پڑھیں گے، اور طریقہ یہ سکھایا۔ اچھا منظر یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صحابی جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں نماز تو حضور کے پیچھے ہی پڑھنی ہے، الگ سے نہیں پڑھنی نماز حضور کے پیچھے پڑھنی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنی۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ 2 جماعتیں بنا لیں، 2 جماعتیں بنائیں۔ ایک جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھے گی 1 رکعت، آپ اللہ اکبر کہیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گی، 1 رکعت پڑھے گی آپ کے ساتھ۔ آپ جب سجدے سے اٹھ جائیں گے، یعنی 1 رکعت آپ کی ہو جائے گی، تو یہ جو گروہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوا تھا تاکہ دشمن کا مقابلہ ہو سکے، تو یہ جو گروہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا یہ چلا جائے وہاں دشمن کے سامنے، چلتا ہوا جائے۔ اس چلنے سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، جائے چلتا ہوا وہاں تک جائے۔ اور وہ جو مجمع وہاں کھڑا ہے دشمن کے سامنے، وہ چلتا ہوا آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ انتظار کریں ان کا، یہ جائیں گے وہ آئیں گے، آپ کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسری رکعت پڑھنی ہے، یہ جو آیا ہے مجمع یہ آ کے نماز پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیں کہ آپ کی نماز تو پوری ہو چکی ہے، آپ امام تھے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ پھر کیا کرے؟ کہ پھر اختیار ہے، اختیار یہ ہے کہ یہ مجمع دوبارہ وہاں جائے اور وہ آئے یہاں پہ واپس چلتا ہوا دوبارہ، اور اپنی 1 رکعت پڑھے۔ اور یہ جو پہلا مجمع تھا اس کو ہم پہلا مجمع کہہ دیتے ہیں، جس نے پہلی رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تھی، یہ آئے دوبارہ اس جگہ پہ اور خاموش کھڑا رہے لاحق کی طرح، اس لیے کہ وہ تو امام کے ساتھ تھا شروع سے نا، دوسری رکعت اس کی چھوٹی ہے، اور بس تھوڑی دیر کھڑا رہے، رکوع سجدہ کرے، نماز پوری کرے، وہاں واپس چلا جائے۔ یہ مجمع دوبارہ آئے یہاں پہ اور پھر اپنی نماز پوری کرے مسبوق کی طرح، اس لیے کہ ان کی پہلی رکعت چھوٹی تھی، قرات بھی کرے اور سب کرے۔ یہ ایک طریقہ ہے، ورنہ صلاۃ الخوف کے کوئی 10 طریقے احادیث میں مل جاتے ہیں کہ جیسا خوف ہو پھر اس حیثیت سے نماز پڑھ لی جائے، لیکن اس موقع پر بھی نماز پڑھنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی ہے، اور کہا آپ انتظار کریں گے، مجمع جائے گا، مجمع آئے گا۔ اور چونکہ مسلمانوں کی رعایت ہے اللہ میاں کے ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو تھوڑا اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم نماز میں ہو وہ حملہ کریں تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہی نہ ہو، اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا تھوڑا سا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر تمہیں لڑائی کرنی پڑی نا تو نماز ٹوٹ جائے گی، چلتے پھرتے ہوئے جو تم یہاں سے وہاں جا رہے ہو اور وہاں سے یہاں آ رہے ہو، اس سے تمہاری نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہماری طرف سے چھوٹ ہے۔ دیکھو یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نماز پڑھائی۔ اچھا مغرب میں کیا کریں گے؟ 3 رکعتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، اس میں کیا کریں گے؟ کہ آپ پہلے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں گے، وہ چلا جائے گا، پھر دوسرا گروہ آئے گا اس کو 1 ہی رکعت پڑھائیں گے، اور اگر مقیم امام ہے 4 رکعتیں پڑھا رہا ہے تو کیا کریں گے بھائی؟ کہا پہلے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں گے، دوسرے گروہ کو بھی 2 رکعتیں پڑھا دیں گے، اس طریقے سے۔ اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ حکم باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا کہ بھئی وہ تو حضور کے ساتھ خاص تھا، نہیں، اب بھی ہے، صحابہ کرام کرتے رہے۔ عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کابل فتح کرنے کے لیے تشریف لائے، کابل، کہاں مدینہ کہاں کابل، تشریف لائے ہیں، صلاۃ الخوف پڑھائی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اصفہان تشریف لے گئے، ایران، وہاں صلاۃ الخوف پڑھائی ہے، یعنی یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ آج بھی اگر صورتحال ایسی ہو جائے
کہ مجمع کسی ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے تو اس طرح پڑھ سکتا ہے، ورنہ عافیت اس میں ہے کہ دو جماعتیں بنا دی جائیں، ایک جماعت پہلے نماز پڑھ لے، ایک جماعت بعد میں نماز پڑھ لے۔ لیکن وہ مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنے پہ تیار ہی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین کی ایک جھلک دکھانی تھی کہ دیکھو یہ بھی حکم ہے، یوں بھی حکم پورا ہو سکتا ہے، اور اللہ میاں ایسے مہربان ہے کہ اس چلت پھرت کو بھی تمہاری نماز کے اندر نماز کو توڑنے والا نہیں سمجھتے۔ اور فرشتوں پہ اللہ میاں فخر بھی فرمائیں گے، دیکھو نا میرے بندے کیسے یہاں سے وہاں سے وہاں چل رہے ہیں اور نماز بھی چل رہی ہے۔ اور کہا پھر اگر خوف اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے کہ جماعت کی نماز کی کوئی صورت ہی نہ بن سکے تو پھر اپنی سواریوں پہ ہی نماز پڑھ لو، اشارے سے نماز پڑھ لو، اور تم سے استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم بھی ساقط، بھائی نماز پڑھ لو کسی بھی طریقے سے، قضا نہ کرو۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے جیسے خندق میں ہوا تو قضا ہوگی، لیکن تم پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ تمہارا اجر بڑھا دیں گے کہ دیکھو تم نماز بھی نہیں پڑھ سکے، ایسے تم نے ہمارے دین کے لیے قربانی دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ میاں سارے حالات لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں اس طرح کی نماز بھی پڑھوائی، اشارے والی نماز بھی ہو گئی، ایسا بھی منظر پیش کر دیا کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکے، تاکہ یہ سارا دین لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ سارا دین ہے۔ اس سے جو ایک چیز سیکھنے کی سمجھ میں آتی ہے وہ کیا کہ دیکھو نماز کا اہتمام کتنا ہے، کتنا ہے، ورنہ کہا جا سکتا ہے اللہ میاں آپ کے ہی تو کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، ابھی تو نماز کی فرصت مل جانی چاہیے، آپ معاف کر دینا۔ نماز معاف نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ہاں اس کا طریقہ الگ ہو جائے گا، وہ طریقہ ہم سے سیکھ لو۔ ہم آپ سنتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر وقت میں نمازیں کیسے پڑھی ہیں کہ بار بار غشی ہو رہی ہے، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، اور بے ہوشی کی وجہ سے وضو ٹوٹ رہا ہے، اور آپ بار بار وضو کا پانی منگوا رہے ہیں، اور دو آدمیوں کے سہارے سے چل کے نماز کو تشریف لے گئے۔ تو آپ نے اپنے عمل سے سکھایا کہ نماز تو اس حال میں بھی معاف نہیں۔ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ حاملہ جب تک اس کے بچہ ہو نہیں جاتا اس وقت تک تو یہ پاک ہے نا، وہ تو جب بچہ ہو جاتا ہے پھر ناپاکی کے وقت شروع ہوتے ہیں نا۔ اس درد ذہ میں بھی نماز ساقط نہیں ہے اس سے۔ کیا ساقط نہیں بھائی؟ نماز ساقط نہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے نماز کا چسکا لگایا ہے، اب ان سے پوچھ لو کہ نماز کا چھوڑ دینا کیسی قیامت ہو جاتی ہے، اور کیسے کلیجے پہ چھری چلتی ہے جب نماز نکل جاتی ہے۔ تو وہ تو ہمیں نماز کا لطف نہیں لگا، تو ہمارے لیے نماز کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر، اللہ حفاظت فرمائے۔ جن کو نماز کا چسکا لگ جاتا ہے ان سے نماز چھوٹ جائے پوچھ تو لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عصر کی نماز چھوٹی نا آپ کی، تو آپ نے کہا اللہ میاں ان کفار کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ ملا اللہ بیوتہم نارا، اللہ میاں ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، نماز نہیں پڑھنے دی انہوں نے ہم کو عصر کی۔ یہ نماز ہے۔ اور چلو ایک قصہ سنا دوں آپ کو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے۔ نماز تھی، تہجد بھی پڑھتے تھے، اور 3 پارے پڑھتے تھے تہجد میں، اور وقت طے تھا اس وقت میں پڑھتے تھے۔ بیٹی ہے اور ان کو صاحبزادی ہیں حضرت کی، اور تبدیق کا مرض ہے، اور جان نکلنے والی ہے، آج کی رات ہے، جان نکلنے والی ہے، لگ رہا ہے آج چلی جائے گی۔ تو بیٹی کے پاس آ کے بیٹھ گئے اس کے سرہانے۔ اس میں وہ وقت ہو گیا جس وقت میں حضرت تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو بیٹی سے کہا بیٹی میں نماز پڑھ لوں۔ بیٹی کی خواہش یہ کہ ابا بیٹھے رہیں، ابھی 2 رکعت نماز پڑھ کے آئیں، پھر آ کے پوچھیں اہلیہ بیٹھی ہے، بیٹی کی طبیعت کیسی ہے، کہا جی ابھی تو جان باقی ہے، پھر جائیں 2 رکعت پڑھ کے آئیں، یوں اپنا معمول پورا کیا۔ بیٹی کے پاس آ کے بیٹھے، جان نکل گئی بیٹی کی، ہو گیا جی۔ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ وقت باقی ہے، تجھے اگر 2-4 رکعت نماز پڑھنی ہے تو بھی پڑھ لے، میں بیٹھا ہوں بیٹی کے پاس۔ اب اندازہ لگاؤ یار کہ جس کو نماز کا چس لگ جاتا ہے پھر وہ نماز سے کیسی محبت کرتا ہے، اور کیسا اس کی زندگی میں بھی نماز کا اثر ہوتا ہے۔ کوئی تو بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔
ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز پڑھی بھائی، اور نماز پڑھائی، نماز سکھائی. ہم بھی اس کی نیت کر لیں یار کہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ اب سے لے کے موت تک ہم اپنی کوئی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ میں بھی. اور مسجد میں پڑھیں گے بھائی، اور اہتمام سے پڑھیں گے. ہاں دیکھو ترجمہ دیکھ لو. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اگر آپ ان میں ہیں، جہاد کا موقع ہے اور آپ موجود ہیں یا آپ کے بعد کوئی اور امیر موجود ہے، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور حالات سے یوں لگتا ہے کہ اگر سارے نماز میں کھڑے ہو گئے تو دشمن حملہ کر دیں گے، تو کیا کریں؟ آپ لوگوں کو دو گروہ میں تقسیم کر دیں. ایک گروہ آپ کے پیچھے کھڑا رہے، ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز میں. اور نماز میں آنے سے پہلے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تھوڑا بہت اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھ لے کہ اگر نماز میں دشمن حملہ کر دے تو اسلحہ تو ہونا جس سے حملہ کر سکے، بچاؤ کر سکے. فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب آپ سجدہ کر لیں، یعنی ایک رکعت پوری ہو جائے، سجدہ کرنے سے ایک رکعت پوری ہوتی ہے. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اب یہ بالکل پیچھے چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور وہ گروہ جو وہاں کھڑا ہوا تھا دشمن کے سامنے، لم یصلوا، جس نے اب تک نماز نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آ جائے آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، یہ بھی اپنا اسلحہ، اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ رکھیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم آپ سے کہ اسلحہ ساتھ رکھو؟ اس لیے کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ کافروں کی یہ خواہش ہے کہ تم اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے ذرا غافل ہو تو یہ تم پہ یک بارگی حملہ کر دیں گے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یک بارگی تم پہ حملہ کر دیں گے. ہم تمہیں ان سے بچانا چاہتے ہیں. اچھا، اور اگر بارش ہو رہی ہے یا تم بیمار ہو، اسلحہ اٹھا نہیں سکتے، اب کیا کرو گے؟ کوئی بات نہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو، اسلحہ نہیں اٹھا سکتے اور نماز یوں پڑھنی ہے، تو ٹھیک ہے اسلحہ رکھ دو اپنا، لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، بچاؤ کا کچھ سامان پھر بھی اپنے ساتھ رکھ لینا. دیکھو اللہ میاں کیسے پیارے ہیں، صدیق بھائی کیسے پیارے اللہ میاں ہمارے. ایک دفعہ ایسا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پڑاؤ ڈالا. صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، پڑاؤ ڈالتے نا ذرا منتشر ہو کے، بڑا مجمع ہوتا ڈالتے. آپ کو کہیں استنجا کے لیے تشریف لے جانا پڑا. وہ پہاڑی سے ایک دشمن دیکھ رہا تھا. آپ نے کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں لیا، آپ چلے گئے استنجا کے لیے. یہ اتر آیا نیچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نا تو اس نے آپ ہی کی تلوار سونت لی اور کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا تجھے مجھ سے؟ کون بچائے گا؟ آپ نے جو کہا نا اللہ بچائیں گے، بس ایسا خوف اس پر طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار ہی چھوٹ گئی. اب آپ نے وہ تلوار اٹھا لی، کہا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو انہوں نے کہا اب تو بہترین بھائی ہیں، بہترین بھائی بن جائیں. معاہدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا. تو اللہ میاں ایسے مہربان ہے، کہا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، بچاؤ کا کچھ سامان تو اپنے پاس رکھ لو بھائی. اور اس میں ترغیب ہے ہمارے لیے. دیکھو یہ جو سیلف ڈیفینس کے کورس ساری دنیا کرتی ہے، ہر جس کو ہم اپنی اصطلاح میں تہذیب یافتہ قوم کہتے ہیں نا، سویلائز جتنی قومیں ہیں وہ ساری سیلف ڈیفینس کے کورس جانتی ہے. کوئی نہ کوئی کیا ہوا ہوتا ہے، یا جوڈو جانتے ہیں یا کراٹے جانتے ہیں یا کچھ اور جانتے ہیں. نہیں جانتے تو ہم مسلمان نہیں جانتے، لدھڑ ہو گئے، اللہ معاف کرے. ہلنے کوئی تیار نہیں ہے کہ چلو کچھ سیکھ لیں یار، ڈنڈا چلانا ہی سیکھ لیں. ہمارے حکیم اختر، یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور حکیم اختر صاحب کے شیخ تھے. مولانا عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا. باقاعدہ ڈنڈا چلانا جانتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ 12-14 آدمیوں کو تو اکیلے نپٹا سکتا ہوں، آ جائے کوئی لڑ لے، ایسا یوں جانتے تھے. شاہ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں. گھنٹوں دہلی کی جامع مسجد کی ننگے فرش پہ پیدل چلا کرتے تھے
کہ تپتی زمین پہ چلنے کی عادت ہو جائے، جہاد کرنا ہے۔ جمنا میں تیراکی کیا کرتے تھے پانی کے بہاؤ کے خلاف، کہ بھائی جہاد کرنا ہے، اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ تو ہمارے یہ سارے اکابر یہ کرتے رہے ہیں، یہ ساری تیاریاں۔ ہمارا حال تو یہ کہ ہم سے 4 کلو وزن نہیں اٹھتا، ہاتھ چھل ہو جاتے ہیں ہمارے، تھوڑی دیر وزن اٹھا لے، یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ قوی مسلمان اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مسلمان کے مقابلے۔ نہیں بھاگنے دوڑنے کی ہمیں عادت نہیں، اللہ نے کرے کبھی جان پہ پڑ جائے تو بھاگ کے جان بھی نہیں بچا سکیں گے۔ بھاگنے کی عادت، سانس پھول جائے گی، 2 سیڑھیاں چڑھتے ہیں لوگ تو سانس پھول جاتا ہے ان کے، بھاگنا تو کہیں رہ گیا۔ تو اللہ میاں سے فرما رہے ہیں وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، بھائی اپنے بچاؤ کی ترتیبیں تو پوری کر لو۔ دنیا میں تمہارے ہاتھ سے ان کو سزا دیں گے اور آخرت میں بھی نہیں چھوڑیں گے ان کافروں کو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ میاں نے آخرت میں بھی ان کافروں کے لیے دردناک عذاب، ذلتناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تم ہمارے دوست ہو، یہ تمہارے خلاف تلواریں اٹھاتے ہیں، تمہیں تنگ کرتے ہیں، دنیا میں بھی ان کی ایسی تیسی کریں گے تمہارے ہاتھوں سے، اور آخرت میں یہ آ رہے ہیں، دیکھ لینا تم کیسا ذلتناک عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمیں بھی اپنے دین کے لیے ان تیاریوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ مختصر سے دو تین اعلان کرنے۔ ہائے ہائے، رمضان گزر گیا، یہ اس رمضان کا اتوار کا آخری درس تھا۔ رمضان کے بعد وہی حسب ترتیب ظہر کے بعد درس ہوگا، لیکن جو پہلا اتوار آ رہا ہے بظاہر عید کا تیسرا دن ہوگا، اس کو درس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کے اتوار سے حسب ترتیب انشاءاللہ ظہر کے بعد ہی درس ہوگا جو ترتیب تھی۔ ایک اعلان تو یہ کرنا تھا۔ دوسرا اعلان یہ کرنا تھا کہ وہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ساتھیوں کو، ہم سے زیادہ فکر مند رہتے ہیں، بس ایک خواہش ہوتی ہے کہ چلو رمضان کا اخیر مسجد میں گزر جائے، اچھی جگہ ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ 29ویں روزے کو، اور اگر 30واں ہو گیا تو 30ویں روزے کو بھی، بس مغرب کی نماز سے 15-20 منٹ پہلے جمع ہو جائیں گے، تھوڑی سی بات کر کے دعا کر لیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا افطار آپ کو یہیں پیش کر دیں گے انشاءاللہ۔ 29ویں روزے کو بھی بظاہر تو ویسے جو حکومتی اعلان سے اندازہ ہوتا ہے، حکومتی اعلان تو نہیں، یہ جو شعبہ فلکیات والے، ان کے اعلان سے تو ایسا لگتا ہے کہ 30 روزے ہوں گے اور جمعے کو عید ہوگی۔ باقی اللہ قادر ہے، 29 کو چاند دکھا دیں، چاند تو اللہ میاں کا ہے، جب چاہیں دکھائیں، تو 29 روزے ہو جائیں گے تو دیکھ لیں گے جو بھی صورت ہے۔ ایک اور آپ کو مزے کی بات سناؤں، بس بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اکثر رمضان 29 روزوں کا رکھا ہے، 30 کے کوئی 1 یا 2 نصیب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اکثر 29 کا ہی رکھا ہے۔ اور اس میں بھی حکمت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا شہرا عید لا ینقصان، یہ طلبہ جانتے ہیں، حدیث میں نہیں آتا شہرا عید لا ینقصان، کہ عید کے مہینے کا اجر کم نہیں ہوتا، 29 روزوں پہ بھی اللہ 30 کا ہی ثواب دیتے ہیں، تو 29 بھی ہو جائیں تو اللہ کے یہاں سے ملنا 30 کا ہی ہے، اور باقی جو مزے 29 کی عید کے ہوتے ہیں وہ 30 کی عید کے کہاں ہوتے ہیں۔ اللہ جو خیر ہو اس کو عافیت سے خیر سے مقدر کر دے، ٹھیک ہے جی۔ اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا احسن عاقبتنا فی الامور کلها اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ نعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں معاف فرما دے، رمضان گزر گیا پروردگار، تھوڑا سا رہ گیا اللہ پاک، اور آپ کی رحمت کے سوا ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے پروردگار، ہماری گندی شکلوں کو، ہمارے گندے دلوں کو نہ دیکھیے پروردگار، ہمارے کالے کرتوتوں کو نہ دیکھیے پروردگار، اپنے رحم کو دیکھیے، اپنے کرم کو دیکھیے اللہ پاک، آپ کو آپ کے رحم کرم کا واسطہ معاف کر دے پروردگار، معاف کر دے، اپنے حبیب کی بد دعا سے اللہ ہمیں بچا لیجیے پروردگار، معاف کر دیجیے۔ حب لی ما لا ینقصک واغفر لی ما لا یضرک، اللہ حب لی ما یسرک واغفر لی ما لا یضرک، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر کے خوش ہو جائیے پروردگار، اور ہمارے گناہ پروردگار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پروردگار، آپ کی شان میں ہمارے گناہوں سے کیا کمی آتی ہے اللہ پاک،
بس ہمیں معاف کر دیجیے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہماری مسجد کو اللہ پاک ہمیشہ کے لیے آباد فرما دیجیے پروردگار، آباد فرما دیجیے اللہ۔ یہ جو درس کا سلسلہ ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اخلاص نصیب فرما دیجیے پروردگار اللہ۔ اس کو قرآن کریم کی خدمت اپنے یہاں لکھ لیجیے، اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے پروردگار، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اللہ۔ مجمع جو اتنے اہتمام سے درس میں آتا ہے اللہ، اس کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان کے صدقے مجھے بھی معاف کر دے پروردگار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین رحمتک یا رب۔